روس کے وزیر اعظم پیوٹن صاحب دورہ پاکستان ممکن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں سے سندھ اپنے حصے کی گیس پنجاب کو اور KPK کو دے دیتا ہے۔ اب جو ہے روس کے صدر اس کے علاوہ ٹیپی کی تکمیل بھی چاہتے ہیں، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اینڈ انڈیا گیس پائپ لائن، لیکن ان تمام منصوبوں کے اناؤنسمنٹ کے لیے پہلے ورکنگ پیپر تیار ہوں گے۔ $11 بلین کے MOUs سامنے آئے ہیں۔ ان خاموش مجاہدوں کو آپ نے بالکل نہیں بھولنا جو SIFC کے بینر کے تھلے جو ہیں وہ اس کے جھنڈے کے نیچے خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اندر منعقد ہونے والی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی کانفرنس ختم ہو گئی، کا اجلاس ختم ہو گیا، اور اجلاس کا اگلا میزبان جو ہے وہ روس نے ہونا قبول کیا، اور ان کے حوالے وہ چارج، وہ مشن کر دیا گیا کہ اگلا کانفرنس کہاں ہوگا۔ پاکستان کے اس ایونٹ کی سب سے اہم وجہ اور وہ یہ تھی کہ روس کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا، دو طرفہ نیگوسیشن ہوئی ان کے ساتھ، اور جس کے نتیجے میں بہت سارے جو MOUs سائن ہوئے، اور روس کے جو سفارتکار تھے ان کی جو انفارمل ٹاکس تھی ان سے ہمارے دوستوں نے جو کی، انہوں نے بتایا کہ ان کی سائن ہونے کے نتیجے کے اندر روس کے وزیر اعظم پیوٹن صاحب کا دورہ پاکستان ممکن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے جب روسی صدر پیوٹن سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ کیا آپ مستقبل قریب میں پاکستان کا دورہ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ بعض لوگوں نے تو ترجمہ کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر جانے کا کوئی لاجک یا کوئی دلیل نہیں پاتے جس پہ وہ قائل ہو کے جائیں۔ بعض نے یہ کہا کہ وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب اگر کسی نے انہی کے سفارتکاروں میں سے کسی نے ہمارے کسی دوست کے کان کے اندر پھونک ماری ہے کہ دورے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ دیکھیے، یہ جو بڑے ممالک کے صدور ہوتے ہیں جیسے صدر ہی ہیں، تو صدر ہی اگر پاکستان آنا چاہیں آئیں گے تو وہ یہ چاہیں گے کہ ان کے موقع کے اوپر ایک بہت بڑا کوئی اکنامک پیکج اناؤنس ہو، جیسے CPEC 1 اناؤنس ہوا تھا تو اس کو اناؤنس کرنے کے لیے وہ تشریف لائے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو اگر CPEC 2 بھی کک سٹارٹ ہونا ہے، جو کہ تقریباً ہوا ہی چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی مطلب ان کا صدر یا وزیر اعظم آنا چاہے گا۔ کراچی سے لے کے قصور تک گیس پائپ لائن جو پورے پاکستان کو گیس کی فراہمی جو ہے وہ ممکن بنائے گی۔ فی الوقت پاکستان کے اندر اکراس دا کنٹری گیس کی ترسیل کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ فی الحال پنجاب جو گیس امپورٹ کرتا ہے یا KPK جو گیس امپورٹ کرتا ہے، وہ گیس جو ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ سندھ جو ہے وہ اپنے حصے کی گیس، سامن گیس فیلڈ ہے سب سے بڑا ہے، سامن کے علاوہ ایک اور بھی ہے، اور ادھر سوئی ہے، یہاں سے سندھ اپنے حصے کی گیس پنجاب کو اور KPK کو دے دیتا ہے، اور باہر سے آنے والی گیس کو اپنے نظام میں سوئی سدرن گیس کمپنی کا جو نظام ہے اس میں ڈال لیتا ہے۔ یوں ہم گیس امپورٹ کر کے استعمال کر لیتے ہیں، اور اب تو یہ مقدار یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ جو سندھ کی گیس فیلڈز ہیں اور وہ گیس فیلڈ جو ہیں سوئی کی، یہ ساری کی ساری پنجاب اور KPK کے لیے مخصوص ہو چکی ہیں، اور سندھ تقریباً امپورٹڈ گیس پہ چلا گیا ہوا ہے، اور پرائس جو ہے وہ آپس میں ظاہر شیئر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مطلب کہ قیمت ادا کر دیتا ہے پنجاب گیس کی اور استعمال کر لیتا ہے سندھ، اور سندھ کے حصے کی گیس جو ان گیس فیلڈز میں ہوتی ہے وہ یہاں سے ادھر کوئی ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے۔ تو اس وقت تو یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب جو ہے روس کے صدر اس کے علاوہ ٹیپی کی تکمیل بھی چاہتے ہیں، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اینڈ انڈیا گیس پائپ لائن، تاکہ دنیا کے جو بڑے ورجن گیس کے ذخائر ہیں جو کہ اس وقت ترکمانستان کے پاس ہیں،
اگر ترکمانستان، آذربائیجان اور ترکی میں سے گزر کر یہ گیس یورپ پہنچا دیتا ہے تو روس کی وہ والی مونوپلی ختم ہو جاتی ہے جو اس نے یورپ کو گیس کی فراہمی کے اوپر برقرار رکھی ہوئی ہے۔ وہ جب چاہتا ہے ان کی گیس بند کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے کھول دیتا ہے۔ تو یہ روس نہیں چاہتا کہ اس کی مونوپلی ختم ہو، تو لہٰذا روس یہ چاہتا ہے کہ ٹیپی جلدی جلدی مکمل ہو اور ترکمانستان کو ادھر سے ڈالر ملنا شروع ہوں اور یہ یورپ کی طرف ادھر سے نہ دیکھے۔ تو اس وقت روس جو ہے وہ اور بھی بہت سارے منصوبوں کے اندر انٹرسٹڈ ہے، جس میں پاکستان سٹیل بھی ہو سکتا ہے، یا ایک نئی اس طرح کا سٹیل کا منصوبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان تمام منصوبوں کے اناؤنسمنٹ کے لیے پہلے ورکنگ پیپر تیار ہوں گے۔ ان ورکنگ پیپر کے اوپر دونوں حکومتوں کے درمیان مذاکرات ہوں گے، اگر نجی شعبہ انوالو کرنا ہوگا تو وہ ہوگا، اور جب وہ معاملات فائنل سٹیج پہ پہنچیں گے تو پھر پیوٹن صاحب آ کے ان کے اوپر ذرا کوگی ماریں گے یا اس کا افتتاح کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کانفرنس کی ایک اچیومنٹ یہ بھی تھی۔ 11 بلین ڈالر کے ایم او یوز سامنے آئے ہیں، پروجیکٹ کوئی سامنے نہیں آیا۔ اس کی سلامی اسٹاک مارکیٹ نے دے دی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ 86,000 پوائنٹ سے اوپر جاتی تھی، پھر نیچے آ جاتی تھی، پھر اوپر جاتی تھی، پھر نیچے آ جاتی تھی۔ یہ اسی کا اثر تھا، کیونکہ وہ کوئی کنکریٹ ڈیلز ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ بہت کامیاب کانفرنس منعقد کی ہے انہوں نے، اور اس کانفرنس کے نتیجے کے اندر پاکستان کا امیج عالمی سطح کے اوپر بلند ہوا ہے۔ اس کے انعقاد میں ان خاموش مجاہدوں کو آپ نے بالکل نہیں بھولنا جو SIFC کے بینر کے تھلے جو ہیں وہ اس کے جھنڈے کے نیچے خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے، اور اس کامیاب ایونٹ کے بیک گراؤنڈ کے اندر اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔